Honorable Prime Minister of Pakistan. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. ہماری سیاسی جمہوری اور قومی تاریخ کا آج ایک اہم دن ہے. ابھی کچھ ہی دیر پہلے سپریم کورٹ کے 17 رکنی بینچ کا فیصلہ سامنے آیا ہے. اس فیصلے کی روح سے 18ویں اور 21ویں آئینی ترامیم کو درست تسلیم کرتے ہوئے فوجی عدالتوں کے قیام کو جائز قرار دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کا یہ تاریخ ساز فیصلہ ہمارے مستقبل پر انتہائی مثبت اثرات مرتب کرے گا. یہ فیصلہ عوام کے اقتدار اعلیٰ اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی سند بھی ہے. جناب اسپیکر، فوجی عدالتوں کے قیام کے بارے میں تقریباً ساری پارلیمنٹری پارٹیوں کو تحفظات تھے، لیکن ملک کو دہشت گردی سے نجات دلانے اور انسانی جانوں سے کھیلنے والے بے رحم عناصر سے نمٹنے کے لیے یہ اقدام ضروری سمجھا گیا. میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ غیر معمولی حالات کے لیے غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کا فضل ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے منظور کیے گئے غیر معمولی اقدام کو عدالتی توثیق بھی حاصل ہو گئی ہے. اس فیصلے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو تقویت ملے گی اور دہشت گردوں کی حوصلہ شکنی ہوگی. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سلامتی، ملک کی ترقی و خوشحالی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے اس ایوان نے ایک دوسرے سے تعاون اور اتحاد و اتفاق کا جو راستہ چنا ہے، وہی ہمیں اپنی منزل تک لے جا سکتا ہے. حکومت اس اصول کو بڑی اہمیت دیتی ہے. آپریشن ضرب عضب، نیشنل ایکشن پلان، آئینی ترامیم، پاک چین اقتصادی راہداری اور خارجہ امور پر ہم نے باہمی مشاورت کے ساتھ متفقہ فیصلے کیے ہیں. ایک نیا جمہوری کلچر پروان چڑھ رہا ہے. اس کلچر کو تمام ملکی اداروں اور عوام کی بھی بھرپور تائید و حمایت حاصل ہے. ہمیں اس کلچر کو محفوظ بھی رکھنا ہے اور مزید فروغ بھی دینا ہے. جناب اسپیکر، اس ایوان میں بیٹھا ہر معزز رکن عوام کے ووٹ لے کر آیا ہے. اس ایوان میں بیٹھی ہر سیاسی جماعت عوام کا مینڈیٹ لے کر آئی ہے. اس ایوان کی مضبوطی میں ہی جمہوریت کی مضبوطی ہے. مسائل چھوٹے ہیں یا بڑے، ان کے حل کی جگہ یہی ایوان ہے. جب معاملات اور مسائل ایوان کو نظر انداز کر کے سڑکوں اور چوراہوں میں لا کھڑے کیے جائیں تو اس کی ضرب صرف اس ایوان پر ہی نہیں پڑتی، بلکہ پورے جمہوری نظام پر پڑتی ہے. تقریباً 70 سالوں پر محیط ہماری تاریخ بہت اچھی طرح ہمیں یہ سبق دے چکی ہے. ہمیں اس سبق کے لیے
نئے تجربوں کی ضرورت نہیں رہی۔ عوام چاہتے ہیں کہ ہم سب سیاسی رساکشی کے بجائے ملک و قوم کے مسائل پر توجہ دیں۔ اس وقت ہماری مسلح افواج اور ہمارے سول ادارے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اس جنگ میں بڑی کامیابی ہو رہی ہے۔ میں نے جناب اسپیکر قوم سے حالیہ خطاب کے دوران کہا تھا کہ دھاندلی کے الزامات پر بنائے گئے انکوائری کمیشن کی فائنڈنگز ہماری تاریخ میں سنگ میل کا درجہ رکھتی ہیں۔ کبھی کبھی کسی اچھی بات پہ اگر اپوزیشن بھی ڈیسک بجا دیا کرے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمیں اس سنگ میل سے آگے ایک نئے سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھتے رہنے سے آگے کا سفر مشکل ہو جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے میں نے پارلیمنٹری پارٹیوں کے رہنماؤں کے اجلاس میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اور ایم کیو ایم کے اپنے کولیگز اور بھائیوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنی قراردادیں واپس لینے پر غور کریں۔ دونوں جماعتوں کے قائدین سے رابطوں کے لیے ایک کمیٹی بھی قائم کر دی گئی تھی۔ کمیٹی کے ممبران نے دونوں جماعتوں کے ممبران سے تفصیلی ملاقاتیں کیں، لیکن مسئلہ ہماری خواہش کے مطابق ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ ہم یہ سب کچھ نیک نیتی کے ساتھ قوم و وطن کے مفاد اور جمہوری استحکام کے لیے کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہماری سوچی سمجھی رائے ہے کہ عوام کا ووٹ لے کر ایوان میں آنے والی ہر جماعت اور ہر معزز رکن اپنا کردار ادا کرے۔ ہم نے پارٹی میں وسیع مشاورت اور غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم تحریک انصاف کو ڈی سیٹ کرنے والی قرارداد کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہم نے دوسری پارلیمنٹری پارٹیوں کے قائدین کو بھی اعتماد میں لیا اور 3 گھنٹے کی تقریباً ہماری میٹنگ ہوئی اور ہماری مخلصانہ کوششوں کے باوجود قرارداد کی واپسی کی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ میں بہت دل سے عزت کرتا ہوں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی کا، اور ان سے بھی ہم نے گزارش کی، اور مجھے خاص طور پہ کل سے بہت اس بات کا احساس ہے کہ عمران خان صاحب کی جو کل کی گفتگو تھی اور جو ان کے ریمارکس تھے مولانا صاحب کے بارے میں، اس سے نہ صرف مولانا صاحب کے جذبات مجروح ہوئے ہوں گے بلکہ میرے بھی جذبات مجروح ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے تھا، اور جس طرح کے جملے مولانا صاحب کے بارے میں کہے گئے اس سے ہر سننے والے کو دکھ ہوا ہوگا، اور وہ دکھ مجھے بھی ہوا۔ اور پھر میں یہاں پہ ایم کیو ایم کے بھی ہمارے ساتھی اور بھائی تشریف فرما ہیں، رشید گوڈیل صاحب بھی ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب بھی ہیں، اور دوسرے بھی ہمارے بھائی موجود ہیں۔ تو ان سے بھی میں نے گزارش کی ہے، اس میٹنگ میں بھی گزارش کی ہے، اور آج بھی رشید گوڈیل صاحب سے میں نے پھر گزارش کی کہ آپ مہربانی کر کے اس موشن کو آپ واپس لیں۔ میری درخواست ہے، اپیل ہے ان سے کہ وہ واپس لیں، اور تاکہ وہ جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ غیر یقینی جو ایک صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس کو ہم ختم کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یقیناً سب کا فائدہ ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ ہاؤس میں چونکہ آ چکا ہے، اور ہم سب کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وسیع جو ہے وہ قلبی کا دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں اب اس بات کا فیصلہ کر کے اس بے یقینی کو ختم کر دینا چاہیے، اور جو کچھ ہوا ماضی میں، جو کچھ دھرنوں میں ہوا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور جو کردار یہ پارلیمنٹ ادا کرنا چاہتی ہے وہ بھی آج قوم دیکھ رہی ہے۔ جناب اسپیکر، دیکھیے کہ
وہ کیا تھے اور کیا الفاظ تھے اور کیا وہ جو جس طرح کے اس پارلیمنٹ کے خلاف جو کچھ کہا گیا. لیکن آج یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک ڈیموکریسی کے لیے, ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے ایک دوسرا فیصلہ کرنے جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک تاریخ رقم ہوگی پاکستان کے اندر, اور یہ تاریخ رقم ہونی چاہیے. تو میں ایک دفعہ پھر اس معزز زبان کے اندر میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی گزارش کروں گا, ایم کیو ایم کے ساتھیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ دوبارہ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں اور اس موشن کو واپس لے لیں. اور آپ سے درخواست کروں گا کہ کل اب واپس لیں گے تو پھر ووٹنگ کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, لیکن اگر اس پہ آپ نے چونکہ کل کا دن مقرر کیا ہوا ہے تو پھر اس موشن پہ آپ مہربانی کر کے ووٹنگ ضرور کروائیے تاکہ یہ بے یقینی کی کیفیت ختم ہو. جناب اسپیکر, اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں اس عوام کی توجہ حالیہ بارشوں اور سیلاب کی طرف بھی دلانا چاہتا ہوں. وفاقی اور صوبائی حکومتیں ماضی کی نسبت زیادہ مؤثر اور فعال کردار ادا کر رہی ہیں. مسلح افواج کے افسر اور جوان دیگر اداروں کے ساتھ مل کر جاں فشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہمیں مشکل کی اس گھڑی میں اپنی توجہ مصیبت زدہ بھائیوں اور بہنوں پر مرکوز رکھنی چاہیے. حکومت انشاءاللہ ان کی بحالی اور نقصانات کے ازالے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گی. مجھے یقین ہے کہ اپنی روشن روایات کے مطابق پاکستانی عوام بھی متاثرین کی بھرپور مدد کریں گے. بہت شکریہ آپ کا.